السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجت ابعد فی المذہب۔ یہ باب ہے اس کے بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تھے ابعد فی المذہب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی جگہ میں دور جاتے تھے۔ مذہب یہ اس میں ظرف ہے، ذہب یذہب ذہباً و ذہاباً سے مفعل کے وزن پر مذہب یعنی جانے کی جگہ، تو اس کا لغوی معنی تو جانے کی جگہ ہے، لیکن یہاں پر مذہب بے معنی حاجت، قضائے حاجت کی جو جگہ ہوتی ہے اس قضائے حاجت کی جگہ کے لیے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب معنی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کا ارادہ فرماتے یعنی قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے ابعد فی المذہب، تو آپ صلی اللہ ابعد یبعد، ابعاد بابی فعال سے کا مطلب اس کا معنی ہوتا ہے دور جانا۔ ابعد فی المذہب تو قضائے حاجت کی دور کی جگہ میں جاتے۔ کیا مطلب ہے؟ امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان یہاں پر جو باب باندھا ہے اس کے تحت جو حدیث ذکر کریں گے، اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بول و براز کا ارادہ فرماتے تھے، قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے پاخانہ پیشاب کے لیے، قضائے حاجت کے لیے، جس جگہ پر لوگوں کی نظر پڑے۔ یہ آداب قضائے حاجت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دور جگہ میں تشریف لے جاتے تھے جس دور جگہ میں لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ تو چونکہ تستر اور پردہ پوشی اور جسم کا دوسرے کے اوپر ظاہر نہ کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس مقصد کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف لے جاتے تھے تاکہ لوگوں کی نظریں نہ پڑے، کوئی دیکھے نہیں۔ اس بات کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جس کو امام ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو داؤد شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ اس حدیث میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراہ احد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب براز کا ارادہ فرماتے تھے، قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تھے، انطلق تو آپ چلتے تھے، حتی لا یراہ احد، کہاں تک چل کر جاتے تھے؟ جہاں پر کوئی آپ کو نہ دیکھے۔ تو سرکار دور جو تشریف لے جاتے تھے اس کا ایک مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ کوئی آپ کو دیکھے نہیں، اور یہ آداب قضائے حاجت سے ہے۔ اس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، ایسی جگہ تلاش کرنا چاہیے جس جگہ پر دوسرے کی نظریں آپ پر نہ پڑیں۔ یہ مرد کے لیے بھی حکم ہے، عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سرکار جو دور تشریف لے جاتے تھے نا، تو اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا دوسری وجہ؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ تلاش کرتے تھے جس جگہ میں اگر پاخانہ پیشاب، بول و براز
یا قضائے حاجت کی جائے تو اس جگہ سے پیشاب کے چھینٹے اپنے کپڑوں پر، اپنے بدن پر نہ آئیں، نجاست اپنے کپڑے یا بدن پر نہ لگے۔ ایسی جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے کے لیے دور تک چلے جاتے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جو حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاراد ان یبول فاتی دمسا فی اصل جدار فبال ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم ان یبول فلیرتد لبولہ موضعا۔ حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا ایک دن، تو سرکار نے پیشاب فرمانے کا ارادہ کیا۔ فَأَتَى دَمِيثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کی جڑ کی نرم جگہ میں تشریف لائے، یعنی نرم مٹی پر تشریف لائے۔ ثم قال، اور پھر وہاں فبالا، پھر وہاں پر سرکار نے پیشاب فرمایا، بول فرمایا۔ ثم قال، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد احدکم ان یبول فلیرتد لبولہ موضعا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو وہ ایسی جگہ تلاش کرے پیشاب کرنے کے لیے۔ کیسی جگہ؟ یعنی نرم جگہ، نرم مٹی والی جگہ تلاش کرے۔ یہ حدیث پاک کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ نرم مٹی کو اس لیے تلاش کرنا چاہیے کیونکہ اگر پیشاب کرے گا، اگر سخت جگہ ہے تو امکان ہے کہ پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑے پر آ جائیں۔ تو اب نرم جگہ کو تلاش کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا، تو ایک مقصد دور جانے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار ایسی جگہ تلاش کرتے ہوں جس جگہ پر زمین نرم ہو، جس سے پاخانہ یا پیشاب کے چھینٹیں یا گندگی اپنے کپڑوں یا بدن کی طرف آنے کا امکان نہ رہے۔ اور ایک تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خاطر دور تشریف لے جاتے ہوں۔ وہ تیسری وجہ کیا ہے؟ وہ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دور چلے جاتے ہوں، بلکہ جس جگہ پر سرکار ہوں اس جگہ پر کوئی پیڑ پودا ہو جس کا سایہ ہو، اور اس سائے میں سرکار پیشاب کرنے سے خود منع فرماتے ہیں، اس لیے اس سائے میں پیشاب نہ کریں، اس لیے دور چلے گئے جہاں پر سایہ نہ ہو پیڑ کا۔ یا جس جگہ پر تھے اس جگہ پر لوگوں کے عام شاہراہ تھی، لوگوں کے نکلنے آنے جانے کا راستہ تھا، تو راستے پر سرکار نے چونکہ پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف لے گئے جہاں پر نہ لوگوں کا چلنے کا راستہ ہو اور نہ ہی کسی پیڑ کا سایہ ہو، اس لیے سرکار دو عالم دور تشریف لے گئے۔ کیونکہ عام راستوں پر پیشاب اگر کیا جائے تو لوگوں کے آنے جانے میں خلل واقع ہوگا، لوگوں کے ان کے کپڑوں کے ناپاک اور آلودہ ہونے کا اندیشہ بھی ہوگا، اس لیے سرکار نے عام شاہراہوں پر اور راستوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ یہ درس لینا چاہیے ان لوگوں کو جو جگہ جگہ پر راستوں میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی پیڑ کے سائے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیڑ کے سائے میں کوئی بھی مسافر آ کر بیٹھتا ہے، آرام کر لیتا ہے۔ ایسی پیڑ کے سائے میں بعض علماء نے فرمایا کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ بھی جگہ جگہوں پر اپنا بسیرا ڈال لیتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں، تو اب ایسی جگہ پر اگر پیشاب کیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنات میں سے کسی پر آپ کے پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں اور پھر وہ جنات تم کو نقصان پہنچائیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ کے سائے میں اور
عام شاہراہوں پر پیشاب کرنے سے منع فرما دیا ہے، جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے اتقوا اللاعنین قالوا ومن لاعنان یا رسول اللہ قال الذی یتحلی فی طریق الناس الذی یتخلی فی طریق الناس او ذلہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، اتقوا اللاعنین، دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو۔ قالو، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ من لاعنان، یہ دو لعنت کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، ایک تو لعنت کرنے والی چیز یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ لوگوں کے راستے میں پاخانہ پیشاب کرے، اور دوسری یہ او ذلہم، یا لوگوں کے سائے میں پاخانہ پیشاب کرے، یعنی ایسی جگہ پر پاخانہ پیشاب کرے جہاں پر درخت کا سایہ ہو، جہاں پر لوگ آرام کرتے ہوں، بیٹھتے ہوں، آتے جاتے اپنی تھکان کو اتارنے کے لیے وہاں پر بیٹھ جاتے ہوں۔ ایسی دونوں جگہوں پر پیشاب کرنے سے بچو، کیونکہ یہ دونوں جگہ میں پیشاب یا پاخانہ کرنا یہ لعنت اور لعنت کا سبب ہے۔ تو اس مقصد سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے ہوں۔ تو یہ ہم نے 3 مقاصد بتائے دور جانے کے، قضاء حاجت کے، اور یہاں پر امام ترمذی علیہ الرحمۃ والرضوان نے جو باب باندھا ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تھے تو قضاء حاجت کی دور جگہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار عبد الوہاب الثقفی عن محمد بن عمر عن ابی سلمۃ عن المغیرہ بن شعبہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر۔ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، حدثنا عبد الوہاب، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب ثقفی نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عمرو سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ سے، عن المغیرہ ابن شعبہ، وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ بن شعبہ سے، عن المغیرہ ابن شعبہ، وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ بن شعبہ سے، قال، انہوں نے کہا، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لائے، فأبعد فی المذہب، تو قضاء حاجت کی جگہ میں سرکار دور تشریف لے گئے۔ وجہ ہم نے بتا دی ہے، تفصیل ہم نے پہلے ہی کر دی ہے۔ وفی الباب عن عبد الرحمن ابن ابی قراد، اس باب میں ایک روایت حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد سے ہے، وہ ابی قتادہ، ایسے ہی اس باب میں ایک روایت حضرت ابو قتادہ سے بھی ہے، وہ جابر، اور جابر سے بھی ہے، وہ یحییٰ ابن عبید عن ابی، اور ایک روایت یحییٰ ابن عبید سے بھی ہے جنہوں نے روایت اپنے والد سے کی ہے، وہ ابی موسیٰ، اور اس باب میں ایک روایت حضرت ابو موسیٰ سے بھی ہے، وہ ابن عباس، اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے، وہ بلال ابن الحارث، اور بلال ابن حارث سے بھی ہے۔ یعنی اس باب میں حدیثیں جو ہیں وہ مختلف روایتوں سے ہیں، یہ بتانا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں پر مقصد۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی حسن صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی متعدد طرق، آپ نے بتا دیے کہ متعدد روایتوں سے یہ حدیث مروی ہے، تو کسی روایت سے یہ، کسی طریق سے یہ حدیث حسن ہے، تو کسی دوسری طریق سے یہ حدیث صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طریق سے یہ حدیث حسن بھی ہو اور صحیح بھی ہو۔ یہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا
کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جس کے متعدد طرق ہوں اور وہاں پر امام ترمذی جب یہ کہیں ھذا حدیث حسن صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی طریق سے وہ حدیث حسن ہے تو کسی دوسری طریق سے وہ حدیث صحیح ہے۔ اور اگر کوئی حدیث ایسی ہو جہاں پر روایت طریق صرف ایک ہی ہو، ایک ہی طریق سے وہ حدیث مروی ہو، متعدد طرق ہیں ہی نہیں، اگر ایسی حدیث کے بارے میں امام ترمذی کہیں پر یہ فرمائے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شک ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، اور شک کا لفظ جو او ہوتا ہے وہ در حقیقت یہاں پر حذف کر دیا جاتا ہے، حذف کر دیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ھذا حدیث حسن صحیح، اصل عبارت ہوگی ھذا حدیث حسن او صحیح۔ یا یہ بتانا مقصد ہوتا ہے امام ترمذی کا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی اس حدیث کو بعض علماء نے حسن قرار دیا ہے اور بعض محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے۔ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا كَمَا يَرْتَادُ مَنْزِلًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ترمذی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی مروی ہے أَنَّهُ كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا كَمَا يَرْتَادُ مَنْزِلًا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بول فرمانے کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے جیسے کہ آپ رہائش کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آدمی رہائش کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ٹھکانہ بنانے کے لیے، پڑاؤ کرنے کے لیے جگہ تلاش کرتا ہے کہ کس جگہ پر، جیسے کہ قافلہ اگر نکلا تو قافلہ کہاں پر پڑاؤ ڈالے، تو ایک اچھی جگہ جہاں پر پانی کا انتظام ہو، جہاں پر مطلب کوئی دشواری نہ ہو، جہاں پر کوئی خطرہ نہ ہو، ایسی جگہ ایک قافلہ تلاش کرتا ہے۔ تو پڑاؤ ڈالنے کے لیے جیسے کسی جگہ کو سرکار تلاش کرتے تھے، اسی طریقے سے قضاء حاجت کے لیے، پیشاب فرمانے کے لیے بھی جگہ تلاش کرتے تھے۔ اب جگہ تلاش کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وہ میں نے آپ سے پہلے بیان کر دیا کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ نرم جگہ تلاش کرتے ہوں تاکہ چھینٹے نہ آئیں، اور باقی تفصیل ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ فرماتے کانا یرتاد لبولہ مکانا کما یرتاد منزلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بول فرمانے کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے تھے یا جگہ کو تلاش کرتے تھے، ایسے ہی تلاش کرتے تھے کما یرتاد منزلا، جیسے کہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرتے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک ابو سلمہ کا ذکر ہوا، فرماتے ہیں کہ ابو سلمہ اسمہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف زہری۔ ابو سلمہ جو ہے یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ابو سلمہ نے روایت کی نا، ما قبل میں آپ نے پڑھا، تو وہ ابو سلمہ کون ہے؟ تو اس کے بارے میں امام ترمذی ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ ابو سلمہ اسمہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف زہری۔ ابو سلمہ کا نام عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف زہری ہے۔ تو امام ترمذی کی یہ خصوصیت ہے کہ جب کوئی راوی سند میں ایسا آئے جس کے بارے میں کچھ تعارف کرانا مقصود ہوتا ہے، بتانا مقصد ہوتا ہے، یا جن کا نام یا کنیت یا کچھ مشہور نہ ہو، تو اس کے بارے میں امام ترمذی ان کی کنیت یا ان کا نام وغیرہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ امام ترمذی کی خصوصیت ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل، یہ باب ہے اس بیان میں یا ان روایتوں کے بیان میں جو روایتیں مغتسل میں بول فرمانے کی کراہیت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ مغتسل اغتسل یغتسل اغتسال، باب افتعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے غسل کرنا، تو مغتسل کا معنی ہوگا غسل کرنے کی جگہ یعنی غسل خانہ، اور بول کا معنی پیشاب کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے، تمام ائمہ اربعہ اس بات کے قائل ہیں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا یہ ممنوع اور ناپسندیدہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ یہ باب امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے باندھا۔
اس باب میں یہی بتائیں گے اور ایسی حدیث ذکر کریں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ غسل خانے میں وضو کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنا یا وضو خانے میں پیشاب کرنا یہ ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ناپسندیدہ ہے کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے، ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی تخریج امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں بھی کی ہے۔ اس حدیث میں ہے، سرکار نے فرمایا لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یتوضأ فیہ فإن عامۃ الوسواس منہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے غسل خانے میں پیشاب ہرگز نہ کرے۔ لا یبولن احدکم فی مستحمہ، استحمہ یستحم استحمام کا معنی ہوتا ہے گرم پانی سے نہانا۔ تو مستحم وہ جگہ ہوگی جس میں گرم پانی سے نہایا جائے، تو لغتاً تو یہ گرم پانی کے لیے ہے، لیکن اب استعمالاً ہر اس جگہ پر مستحم کا اطلاق ہوتا ہے جس جگہ پر چاہے گرم پانی سے نہایا جائے یا ٹھنڈے پانی سے نہایا جائے۔ تو مطلقاً غسل خانے کے معنی میں یہ مستعمل ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا لا یبولن احدکم فی مستحمہ، تم میں سے کوئی اپنے غسل خانے میں پیشاب ہرگز نہ کرے۔ کیوں ہرگز نہ کرے؟ ثم یتوضأ فیہ، پھر اس میں وضو کرے۔ کیوں نہیں کرے؟ یعنی پیشاب نہ کرے، پیشاب اگر کرے تو اس میں پھر بعد میں وضو بھی کرے۔ تو سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ کیوں؟ فإن عامۃ الوسواس منہ، کیونکہ عام وسوسے اس سے پیدا ہوتے ہیں، اس سے خوب وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کہ ظاہر بات ہے کہ ابھی کسی نے غسل خانے کے اندر پیشاب کیا، اگر غسل خانے میں پیشاب کر لیا تو ایسی اب اس کے بعد وضو کرے یا اس میں غسل کرے تو جیسی پانی پڑے گا نا تو وسوسہ فوراً پیدا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں جسم پر آ گئی ہوں، پیشاب کی چھینٹیں کپڑے پر آ گئی ہوں، یہ وسوسے پیدا ہوتے رہیں گے نا۔ تو اس طریقے سے ان وسوسوں سے بچنے کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا ہرگز پیشاب نہ کرے۔ تو وسوسے کیوں پیدا ہوئے؟ پیشاب کرنے کی وجہ سے نا۔ اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیشاب اگر نہیں کرتا تو یہ وسوسہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ پیشاب کرنا یہ وسوسے کا سبب ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر پیشاب کر لیا اور پیشاب کرنے کے بعد وہ اس میں وضو یا غسل نہ کرے تو کوئی وسوسہ نہیں ہوگا، غسل یا وضو کرے اس میں تو وسوسہ پیدا ہوگا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وسوسے کا جو سبب ہے وہ پیشاب کرنے کے بعد اس میں غسل یا وضو کرنا سبب ہے وسوسے کا۔ بہرحال اس روایت سے آپ کی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ غسل خانے میں یا وضو خانے میں پیشاب وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو اب اگر شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اب وسوسہ پڑنا یا وسوسوں کا آنا یہ سبب ہے پیشاب نہ کرنا، پیشاب کے ممنوع ہونے کا، کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وسوسوں کا آنا۔ لہذا اگر کوئی غسل خانہ ایسا ہو کہ اگر کسی نے پیشاب کیا ضرورت پڑنے پر، ویسے تو بہتر تو یہی ہے کہ غسل خانوں وغیرہ میں چاہے وہ پکے ہوں چاہے کچے ہوں، کسی بھی طریقے کے غسل خانوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ کچوں میں تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں پیشاب تو بہتا نہیں ہے، وہ وہیں پر رہ جاتا ہے، تو وہاں پر تو وسوسوں کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ لیکن پکے غسل خانے، آج تو ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں، تو یہاں پر تو اگر تھوڑا سا بھی پانی ڈال دیا جائے تو سارا پیشاب بہہ جائے گا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا ممنوع اس لیے ہے کہ وسوسے پیدا ہوں گے، اور وسوسے اس لیے پیدا ہوں گے کہ اندیشہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب جو وہاں پر جمع ہو یا پیشاب وہاں پر ہو تو اس کی چھینٹیں ہمارے اوپر آ گئی ہوں،
یہ وجہ ہے نا اس کی۔ لہذا اگر پکے غسل خانے ایسے ہیں، ٹائلز وغیرہ اب پتھر وغیرہ آج کے زمانے میں لگ رہے ہیں، اگر ایسے ہیں اور ان میں پانی کے نکلنے کا بندوبست ہوتا ہے کہ جیسے ہی پانی پڑتا ہے فوراً وہ نکلتا چلا جاتا ہے، تو اگر ایسے غسل خانے ہیں تو ضرورت پڑنے پر اگر کوئی پیشاب بھی کر لے تو اس کے ذہن و دماغ میں وسوسہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ جیسے ہی پہلے تھوڑا پانی پڑا وہ فوراً پانی کے ذریعے سے سارا پیشاب بہہ گیا ہوگا۔ اس بات کا یقین ہو جاتا ہے۔ جب یقین ہو گیا تو اب اس کو وسوسہ پھر بعد میں پیدا نہیں ہوگا۔ تو وسوسہ پیدا ہونا یہ علت تھی غسل خانے میں پیشاب کرنے کی ممانعت کی۔ اب وہ علت یہاں پر اگر کسی غسل خانے میں نہیں پائی جا رہی ہے تو اب وہاں پر پیشاب کرنا ممنوع نہیں ہوگا۔ لیکن میں مشورہ یہی دوں گا کہ غسل خانوں میں پیشاب ہرگز نہ کیا جائے، چاہے پکے بھی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت اس کو، ایک مسلمان اور ایک پاکیزہ آدمی کی طبیعت اس کو پسند نہیں کرے گی، اور جس کو طبیعت پسند نہ کرے تو شریعت بھی وہاں پر حکم یہی دیتی ہے کہ وہ چیز مکروہ اور ناپسند ہے۔ اس لیے چاہے پکے ہی غسل خانے کیوں نہ صحیح، ان میں پیشاب اور پانی اور پیشاب کے نکلنے کا بندوبست خوب اچھا ہی کیوں نہ صحیح، لیکن پھر بھی ایسے غسل خانوں میں بھی پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ذکر کی، جس روایت کے الفاظ یہ ہیں: لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یغتسل فیہ او یتوضأ فیہ فإن عامۃ الوسواس منہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کرے، پھر اس کے بعد پیشاب کرنے کے بعد اس میں غسل کرے یا اس میں وضو کرے، ایسا کوئی نہ کرے۔ کیوں؟ فإن عامۃ الوسواس منہ، کیونکہ عام وسوسے اسی سے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دو روایتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ان دونوں روایتوں سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا ممنوع کیوں ہے، ممانعت کی علت اور سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امام ترمذی نے جو باب بیان کیا ہے، باب باندھا ہے، وہ باب ہے باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں یا اس حدیث کے بیان میں، ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل، جو حدیث آئی ہے غسل خانے میں پیشاب کرنے کی کراہیت کے سلسلے میں۔ امام ترمذی اس میں حدیث پیش کر رہے ہیں: حدثنا علی بن حجر، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن حجر نے اور احمد ابن محمد بن موسیٰ نے، دونوں نے ہم سے حدیث بیان کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں قال، دونوں حضرات نے فرمایا اخبرنا عبداللہ ابن المبارک، ہم کو خبر دی عبداللہ ابن مبارک نے، عن معمر، روایت کرتے ہوئے حضرت معمر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن اشعث عن الحسن، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اشعث سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حسن سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن مغفل، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہم سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ینہا کا معنی نہین باب ضربہ سے، اور نہیا ینہا باب سمع سے، دونوں کا معنی ہوتا ہے منع کرنا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبول الرجل فی مستحمہ، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے غسل خانے میں پیشاب کرے۔ بالا یبولو کا معنی پیشاب کرنا، ان یبولا فی مستحمہ، ان یبول الرجل فی مستحمہ، آدمی اپنے، اب یہاں پر الرجل کا ذکر ہے، تغلیباً ذکر ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمائے گا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو اقیموا اور آتوا الزکاۃ یہ مذکر کے صیغے ہیں۔ اس سے کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ
مذکر کے صیغوں کو تغلیباً ذکر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے حاکم ہیں، تو حاکموں کا یہاں پر ذکر تغلیباً کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی تغلیب کا معاملہ تو یہ ہے کہ ماں اور باپ دو ہوتے ہیں، باپ تو مرد ہوتا ہے، ماں عورت ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں تغلیباً ان کو ابوین کہہ دیا جاتا ہے، جو کہ ابن کی تثنیہ ہے، ابوین کہہ دیا جاتا ہے تغلیباً۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رجل کا بھی ذکر ہے تو اس میں بھی عورتیں اس حکم میں بھی شامل ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں ہے کہ نہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یبول الرجل فی مستحمہ، کہ مرد اپنے مستحم کا معنی غسل خانہ، اپنے غسل خانے میں پیشاب کرے، اس سے سرکار نے منع فرمایا۔ تو رجل کا ذکر ہے لیکن مراد اس سے سب ہیں، مرد اور عورت سبھی مراد ہیں، بچے بھی مراد ہیں، بوڑھے بھی مراد ہیں، سبھی مراد ہیں۔ وقال، اور سرکار نے ارشاد فرمایا ان عامۃ الوسواس منہ، کہ عام وسوسے جو ہوتے ہیں وہ اس غسل خانے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ امام ترمذی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں وفی الباب عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک اور شخص سے بھی روایت مروی ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی جن کی کنیت ابو عیسیٰ ہے، وہ فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں آگے، لا نعرفہ مرفوعا الا من حدیث اشعث بن عبداللہ، اس حدیث کو ہم مرفوع کسی سے ہم نے نہیں جانا سوائے اشعث ابن عبداللہ کی حدیث سے، یعنی اشعث ابن عبداللہ نے جب اس کی روایت کی تو اشعث بن عبداللہ نے جب اس کی روایت کی تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عبداللہ ابن مغفل نے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو انہوں نے مرفوعاً ذکر کر دیا۔ تو صرف اسی طریق سے یہ حدیث ہمیں مرفوعاً ملی ہے، کسی اور طریق سے نہیں ملی، اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ الْأَشْعَثُ الْأَعْمَى، اشعث بن عبداللہ جن کا ذکر ہے، جنہوں نے اس کو اب مرفوعاً ذکر کیا ہے، ان کو اشعث اعمیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اشعث اعمیٰ کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ بعض محدثین نے کہا کہ یہ ثقہ راوی ہیں، جبکہ بعض محدثین نے ان کو ثقہ قرار نہیں دیا اور ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ وقد کرہ قوم من اہل العلم البول فی المغتسل، اب امام ترمذی علیہ رحمۃ و رضوان ائمہ اور علماء کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے تمام ائمہ نے، تمام اہل علم نے غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ قد کرہ قوم من اہل العلم، اہل علم میں سے ایک قوم نے مغتسل یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنے کو مکروہ قرار دیا۔ ائمہ اربعہ کا یہی کہنا ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا یہ مکروہ نہیں ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا۔ اور رخصت کہا کہ اس کے تعلق سے رخصت بھی آئی ہے، کیا آئی ہے؟ اس کے تعلق سے رخصت بھی آئی ہے کہ اس میں غسل خانے کے اندر پیشاب کر لے تو اس کے تعلق سے رخصت بھی آئی ہے۔ بعض لوگوں نے رخصت کا ذکر بھی کیا ہے، تو چونکہ بعض لوگوں نے رخصت کا ذکر کیا ہے اور وجہ اس کی وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع اس لیے فرمایا گیا کہ تاکہ کہیں چھینٹے نہ آ جائیں، اس کا وسوسہ پیدا ہوگا۔ اب اگر ایسا کوئی غسل خانہ ہے جہاں پر پانی ڈالتے ہی سب کچھ بہہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر یہ وسوسے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو اب جب وسوسے پیدا نہیں ہوں گے تو علت ہی مفقود ہو گئی، جب علت مفقود ہو گئی تو اب ایسے غسل خانے میں پیشاب کرنا یہ مکروہ نہیں ہوگا۔
اسی کو بعض لوگوں نے ذکر کیا، اس لیے امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا قد کرہ قوم، کچھ لوگوں نے یا ایک قوم نے، علماء کی ایک قوم نے، اہل علم میں سے ایک قوم نے پیشاب کو مکروہ قرار دیا فی المغتسل، غسل خانے میں، وقالو، اور کہا عامۃ الوسواس منہ، کہ عام وسوسے اس میں پیشاب کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ورخص فیہ بعض اہل العلم، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس سلسلے میں رخصت بھی دی ہے۔ کون ہے وہ اہل علم جنہوں نے رخصت دی ہے؟ فرماتے ہیں منہم ابن سیرین، ان میں حضرت محمد ابن سیرین ہے، وقیل لہ، اور ان سے کہا گیا کہ انہ یقال ان عامۃ الوسواس منہ، ان سے کہا گیا کہ آپ تو رخصت دیتے ہیں، غسل خانے میں پیشاب کرنے کی اجازت آپ دے رہے ہیں، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ عام وسوسے پیشاب کرنے، غسل خانے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو آپ نے کیسے اجازت دے دی؟ فقال، تو حضرت محمد ابن سیرین نے جواب میں فرمایا ربنا اللہ لا شریک لہ، یعنی ہمارا رب اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب جو بھی چیز پیدا فرمائے گا وہ اللہ پیدا فرمائے گا، اس کے ایجاد کیے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو محمد ابن سیرین نے جو رخصت کی رخصت جو دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیشاب وغیرہ یہ ظاہری سبب ہو سکتے ہیں، یہ حقیقتاً وسوسے کے سبب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر پیدا کرنا، خلق جو ہے وہ صرف اللہ کا وصف ہے، اللہ رب العزت ہی کسی کے ذہن و دماغ میں، کسی کے دل میں وسوسے پیدا فرمائے گا تبھی وسوسے پیدا ہوں گے، اور اگر کسی کے دل میں وسوسے پیدا نہیں فرمائے گا تو وسوسے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ پیشاب وغیرہ غسل خانے میں کر لینے سے وسوسے پیدا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے خلق سے ہوتے ہیں۔ ہمارا رب اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی صرف موجد ہے، وہ اگر ایجاد اور خلق وسوسہ فرمائے گا تبھی وسوسے ہوں گے، اس لیے پیشاب کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے وسوسوں کا۔ یہ محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے تھے، تو انہوں نے رخصت دے دی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جن احادیث میں ممانعت ہے تو ایسی جگہوں میں پیشاب کرنے سے ممانعت ہے جہاں پر چھینٹے آنے کا اندیشہ ہو۔ اب جب چھینٹے آنے کا اندیشہ ہو تو ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ عام طور سے عذاب قبر اسی کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے، لہذا جہاں پر اندیشہ ہو کہ کہیں چھینٹے آ جائیں تو اس لیے بچنا ہی چاہیے۔